کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے پر وزیر اعلیٰ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے گروپ کے اعتراض کے بعد جے یو آئی فے بھی اپوزیشن اتحاد میں باضابطہ شمولیت سے گریزاں ہیں۔ اسد کیسر پر تحفظات کے بعد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے پیر پگاڑا سمیت سندھ کی دیگر جماعتوں سے خود ملنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے اسد کیسر نے سندھ کی سیاسی جماعتوں سے رابطے کیے تھے۔ پارٹی کے ان داخلی اختلافات کے باوجود اپوزیشن کا اتحاد بھی کمزور پڑ رہا ہے اور اس معاملے پر بھی پارٹی قیادت کی طرف سے مزید سخت فیصلے لیے جانے کے امکانات ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی تحریک انصاف کی تنظیمیں تحلیل کر دی گئیں۔ صوبائی جنرل سیکرٹری علی اصغر کی طرف سے جاری اعلامیے کے مطابق بانی چیئرمین کی ہدایات کے مطابق تنظیمیں تحلیل کی گئی ہیں کہ جس کا مقصد حکومت اور پارٹی عہدے الگ الگ کرنا ہے۔ صوبائی صدر جنید اکبر خان نے بھی پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں تمام ریجنل صدور اور جنرل سیکرٹریز کے عہدے فوری طور پر ختم کر دیے ہیں۔ اعلامیے کے مطابق عمران خان کی ہدایات کے مطابق خیبر پختونخوا میں پارٹی ڈھانچے کی تنظیم نو کو یقینی بنانے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت میں ذمہ داریاں سنبھالنے والے افراد کو پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں دیا جائے گا۔ تمام کارکنان اور عہدیداران کو پابند بھی کیا گیا ہے کہ وہ حکومت اور پارٹی تنظیم میں بیک وقت عہدے نہیں رکھیں گے۔ ناظرین، اعلامیے میں یہ بتایا گیا ہے کہ پارٹی کو ازسر نو ترتیب دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور عہدوں پر نئی تقرریوں کا مولانا فضل الرحمان کا فیصلہ تھوڑی دیر بعد ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان اس وقت تک اپوزیشن اتحاد کا حصہ نہیں ہے۔ 2 روزہ قومی کانفرنس میں بھی جے یو آئی فے نے صرف بطور مبصر ہی شرکت کی تھی، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن اتحاد کے الائنس کے طریقہ کار، سربراہی اور فیصلوں کے طریقہ کار پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ ایک طرف تحریک انصاف کی اندر سٹرکچرل چینجز ہو رہے ہیں، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب بہرحال جے یو آئی فے ابھی بھی منتظر ہے کہ کوئی کلیئرٹی اور گارنٹی آئے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ وہ باقاعدہ طور پر اس گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ بن سکیں، کہ جو کہ نہیں آ رہی۔ جے یو آئی فے نے اپنے تحفظات پی ٹی آئی کے سامنے بھی رکھے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جواب کے بعد جے یو آئی فے اسے اپنی مجلس شورا اور مجلس عاملہ سے بھی منظور کروائے گی، مگر تاحال ایز وی اسپیک مولانا اس اتحاد کا حصہ بنتے دکھائی نہیں دے رہے اور اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ بہرحال بڑی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک بار پھر کشیدگی دیکھی جا رہی ہے بارڈر کے اوپر، ایک دفعہ پھر کشیدگی رپورٹ کی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے بات بھی کریں گے، لیکن طورخم بارڈر پر پاکستانی فورسز اور افغان طالبان میں ایک بار پھر جھڑپ جو ہے وہ 3 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو چکے ہیں۔ طورخم بارڈر 11 روز سے ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند اور دونوں طرف اجناس اور دیگر سامان سے لدے سینکڑوں ٹرک اور کنٹینرز جو ہیں وہ پھنس گئے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی سرگرمیاں بند ہونے سے مقامی آبادی، تاجروں اور مسافروں کی مشکلات میں اضافہ مسلسل 11ویں روز بھی جاری ہے۔ سرحد کی بندش سے $1 کروڑ سے زائد کی تجارت متاثر ہو چکی ہے۔ حالیہ کشیدگی کل رات اس وقت شروع ہوئی کہ جب افغان حکام کی طرف سے ایک متنازع مقام پر چوکی تعمیر کرنے کی کوشش کی گئی۔ افغان حکام کی جانب سے چوکی کی تعمیر پر پاکستان نے اعتراض کیا اور دونوں جانب سے کشیدگی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پاکستان افغان سیکیورٹی فورسز ساری رات جھڑپ میں الجھی رہیں۔ دونوں اطراف سے وقفے سے فائرنگ کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ افغان فورسز کے حملے میں پاکستان میں ایک موٹر پوسٹ کو نقصان پہنچا اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی میں افغانستان کی جنگل پوسٹ اور خوڑ پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا۔ کشیدہ حالات کو دیکھ کر پاکستان نے مزید نفری بھی سرحد پر پہنچا دی ہے۔ جھڑپ کے بعد سرحد کے قریبی گاؤں کو خالی کروا لیا گیا ہے اور ہزاروں شہریوں کو لنڈی کوٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ 11 دن پہلے بھی یہ کنفرنٹیشن اور کشیدگی اس وقت شروع ہوئی تھی کہ جب افغان بارڈر مینجمنٹ کے اہلکاروں نے ممنوعہ علاقے میں چیک پوسٹ تعمیر کرنا شروع کر دی تھی اور گو کہ پاکستانی حکام کی جانب سے منع کیا گیا۔ اس کے باوجود افغان حکام باز نہیں آئے کہ جس پر تلخ کلامی شروع ہوئی اور بات طورخم بارڈر ایک بار پھر بند کرنے تک جا پہنچی۔ گیٹ بندش کی وجہ سے دونوں جانب سینکڑوں مال بردار گاڑیاں پھنس چکی ہیں، جس سے اشیاء خورد و نوش، پھل اور سبزیوں سے لدے سینکڑوں کنٹینر شاہراہ پر رک چکے ہیں، جس سے تاجروں کے کروڑوں روپے ڈوبنے کا بھی اندیشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور پھر تازہ جھڑپ ایسے وقت شروع ہوئی ہے کہ جب 2 دن پہلے ہی دونوں جانب سے سرحد پر تعینات اہلکاروں کے آپس میں مذاکرات ہونے تھے اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ 1-2 دنوں تک بارڈر کھل جائے گا۔ منگل اور اتوار کو ہونے والے 2 مذاکراتی دور کے باوجود بھی مگر کشیدگی کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ پاکستانی حکام کے ساتھ سرحد کھولنے کے مذاکراتی عمل میں نائب گورنر ننگرہار اور صوبائی ڈائریکٹر دفتر خارجہ بھی شریک تھے۔ طالبان کی جانب سے کچھ شرائط پیش کی گئیں کہ جس کی وجہ سے بات چیت نتیجہ خیز نہ ہو سکی اور پھر رات گئے افغان حکام کی جانب سے چیک پوسٹ کی تعمیر شروع کر دی گئی، جس سے معاملات مزید سنگین ہو گئے، مگر دونوں طرف سے
हुकूमतों की जानिब से इस बारे में बाकायदा कोई बयान या स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। सरहद की बार बार बंदिश की वजह से दोनों ममालिक की बाहमी तजारत का हुजम $2.5 बिलियन से भी नीचे आ गया है। और हालांकि इससे पहले दोनों ममालिक की तरफ से तजारत का हुजम $5 बिलियन तक ले जाने की कोशिश की जा रही थी, मगर अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत के क़याम और फिर पाकिस्तान से अफगानियों की वापसी ने दोनों ममालिक के दरमियान खलीज को गहरा कर दिया है। अफगान सरजमीन एक अरसे से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है और अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी का सिलसिला तवात्तर से जारी है। अफगान दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। 3 दिन पहले 28 फरवरी को भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की गुलाम खान किले में कार्रवाई के नतीजे में 14 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया और इन हलाक दहशतगर्दों में एक अफगान दहशतगर्द मुजीबुर रहमान उर्फ मंसूर की शनाख्त भी हो चुकी है। यह अफगानिस्तान की नेशनल मिलिट्री एकेडमी का कमांडर रह चुका था। नाज़रीन, इसी तरह 30 जनवरी को सिक्योरिटी फोर्सेस ने डीआई खान में ऑपरेशन के दौरान एक और अफगान शहरी बदरुद्दीन वालिद मौलवी गुलाम मोहम्मद को भी हलाक किया। यह दहशतगर्द भी अफगान फौज में लेफ्टिनेंट और सूबा बागदेस के डिप्टी गवर्नर का बेटा था। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के बहुत ही वाज़ेह ठोस शवाहिद और सबूत मौजूद हैं। दहशतगर्दी की बढ़ती हुई इन कार्रवाइयों में जुमे के रोज़ भी नौशेरा के दारुल उलूम हकानिया कोड़ा खटक में खुदकुश धमाके में मौलाना हामिदुल हक समेत 8 शहरी शहीद हो गए। इसी रोज़ अपर औरकजई और क्वेटा में भी धमाके हुए। दहशतगर्दी का आफरीत मुंह खोले, अर्ज़ वतन के अमन को निगलने पर तुला है और अफगानिस्तान की जानिब से मुसलसल दरअंदाजी और तोरखम बॉर्डर की बंदिश पर गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और अफगान काउंसिल जनरल के माबेन भी मुलाकात हुई और दोनों रहनुमाओं ने सरहद जल्द खोलने पर इत्तफाक तो कर लिया, लेकिन वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए जिरगा तश्कील दिया है, मगर वफाकी हुकूमत की तरफ से TORs की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। TORs की तश्कील के बाद जिरगा अफगानिस्तान भेजा जाएगा। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक, स्टे विद अस। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बुली किए जाने के बावजूद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि अब भी अमरीका के साथ मदनियात का मुआहिदा करने के लिए तैयार हैं, जबकि यूरोपियन रहनुमाओं के दरमियान यूक्रेन मामले पर इत्तफाक हुआ है कि जब तक रूस यूक्रेन जंग जारी है, यूक्रेन को फौजी इमदाद जारी रहेगी और रूस पर मुआशी दबाव बढ़ाया जाएगा। 3 दिन कबल ही नाज़रीन ओवल ऑफिस में सदर ट्रंप और सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई कि जिसमें गैर मुतवक्के तौर पर दौरान मुज़ाकरात अमरीकी और यूक्रेनी सदर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला शुरू हो गया, जबकि नायब अमरीकी सदर JW वेंस ने बराह रास्त सदर ज़ेलेंस्की को हरफे तंकीद बनाया, उन पर दबाव डाला। बातचीत के दौरान सदर ज़ेलेंस्की ने सदर ट्रंप के इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि जंग की वजह से यूक्रेन के शहर मलबे में तब्दील हो गए हैं, आपको मुआहिदा करने की जरूरत है, वगरना अमेरिका इस मामले से निकल जाएगा। आप तीसरी जंग अजीम का जुआ खेल रहे हैं। जबकि नायब अमरीकी सदर JW वेंस ने यह कहा कि ओवल ऑफिस में आकर खुद को बड़ा बनाकर पेश करना अमेरिका की तौहीन है। दौरान तकरार सदर ज़ेलेंस्की को सूट ना पहनने का भी ताना दिया गया, जबकि जो बाइडन को भी बार बार जलील किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अमरीकी सदूर के जवाब में यूक्रेन के सदर ने ट्रंप पर जोर दिया कि वो रूस के साथ मिलकर उन पर इल्जामात लगाने में एहतियात करें। व्हाइट हाउस में कैमरों के सामने सदर ट्रंप सदर ज़ेलेंस्की पर जोर देते रहे, अपने प्रेडिसेसर को स्टूपिड प्रेसिडेंट कहते रहे, यूक्रेन रूस के साथ सुलह कर ले, साथ ही ये प्रेशर डालते रहे कि अमरीकी नायब सदर ज़ेलेंस्की को बार बार ये कहा गया कि आपने वाशिंगटन की